امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر نے ایران پر تازہ حملوں کا حکم دے دیا ہے اور نئے حملے ہفتے کے آخر سے شروع ہوں گے جو چند دن تک جاری رہ سکتے ہیں۔ اسی رپورٹ میں جو آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں، اسی رپورٹ کے مطابق حملوں کا مقصد ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے اور ایران پر حملے امریکہ اور اسرائیل مشترکہ طور پر کریں گے۔ یہ جو ہے اس رپورٹ کے ذریعے دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ خبر ایسے وقت میں آئی ہے جب 2 دن پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے مل کر گئے ہیں۔ ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ بالکل ایسا ہی ہے، اور امریکی محکمہ جنگ نے ایران پر ممکنہ حملوں پر تبصرہ کرنے سے انکار بھی کر دیا ہے۔ ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے فیصلے سے پہلے اہداف پر بات نہیں کریں گے، البتہ صدر کی ہدایت پر کسی بھی وقت کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ایک دھمکی ہی دی گئی ہے اور ایک طرح سے بہت ہی کلیئر کٹ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ جو مذاکرات کا عمل ہم کہہ رہے تھے نا شیری کے کچھ دنوں پہلے، شاید وہ کامیاب دوبارہ سے ہو جائے، جو MOU سائن ہوئے تھے ان پر دوبارہ سے عمل درآمد شروع ہو جائے تو وہ ریوائیو ہو جائے گا، لیکن لگتا ایسا نہیں ہے کہ وہ ریوائیو ہونے کی صورت میں ہے۔ اور دوسری جانب جو فلسطین اور غزہ کا معاملہ تھا اور حماس نے ڈسارم ہونا تھا، وہ والا معاملہ بھی مجھے لگتا ہے ٹھنڈا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اگر اس طرح کے معاملات آگے بڑھتے ہیں تو جناب دیکھیں گے آگے کیا سچویشن بنتی ہے اور آپ کو گاہے بگاہے اپڈیٹ بھی رکھتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ایران نے بھی خبردار کر دیا ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نے حملے کیے تو پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیک اینڈ فورتھ بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور سخت بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ عرب ملکوں میں نہ صرف امریکی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا بلکہ اسرائیل میں توانائی ڈھانچہ بھی نہیں بچے گا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ سعودی عرب، UAE، قطر، کویت اور اسرائیل میں اہداف ہمارے میزائل کی رینج میں ہیں۔ دیکھیں نا، اس کو اگر ہم کنیکٹ کریں، جیسے کہ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نا کہ جو وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ ہے اس میں یہ سامنے آیا کہ جی انٹینشن یہ ہے اسرائیل خود اب ان حملوں میں شامل ہوگا اینڈ اوور دا ویکینڈ ہم ایک نئی لہر حملوں کی وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ رپورٹ کی ہے، تو اس بات پہ ایک آپ لوگوں کو دیکھیں ایرانی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک جوابی ریٹیلیشن ملا ہے کہ جی ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ اور یہ تو ہم نے دیکھا ہے کیونکہ وہاں سے اگر ایک میزائل فائر ہوتا ہے تو پھر ایران بھی پیچھے نہیں رہتا۔ اب اسرائیل میں لویتان اور تیمار گیس فیلڈز کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ ایران کی جانب سے موقف ہے کیونکہ اب جو وال اسٹریٹ جرنل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اب اسرائیل خود شامل ہوگا، تو اب پھر براہ راست پھر جو ایک کہتے ہیں نا کہ جنگ کا دائرہ کار ہے، پھر یہ جو حملوں کا دائرہ کار ہے پرائمریلی، وہ پھر ظاہر سی بات ہے ایران نے واضح کر دیا کہ پھر یہ اسرائیل کی یہ فیلڈز بھی محفوظ نہیں رہیں گے پھر، کیونکہ جو تم کرو گے وہ ہم۔ اچھا، ایک طرف تو شیری اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، دونوں کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن دوسری جانب امید بھی ہوتی ہے بالکل ایران کے ساتھ معاہدہ ممکن، لیکن ان پر اعتماد ختم ہو رہا ہے۔ جنگ میں امریکہ کو برتری حاصل ہے، امریکی صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے اور حملے جاری رکھنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ جیسا کہ ہم شیری پہلے ہی بات کرتے، ایک طرف دھمکیاں، دوسری جانب مذاکرات کی باتیں کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن دوسری جانب ہم حملہ بھی جاری رکھیں گے۔ کابینہ اجلاس میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران انتہائی مشکلات کا شکار ہے، انہوں نے دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ امریکی صدر نے حماس کا غیر مسلح ہونے کا معاہدہ مشرق وسطیٰ کے لیے ایک بڑا اقدام بھی قرار دیا ہے۔ اور یوکرین جنگ سے متعلق امریکی صدر نے فریقین کو رعایتیں دینے پر بھی زور دیا ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں ایران کے اثاثے تلاش کر رہے ہیں، لیکن وہ رقم ایرانی عوام پر ہی خرچ ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے، دیکھیں روم فار کوشچن اینڈ نیگوسیشن تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہی چیز اس طرح کے جو گمبھیر معاملات ہوتے ہیں اسے حل کرنے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہے۔ اب جی موجودہ صورتحال میں برطانیہ اور ایران کے وزراء خارجہ کے درمیان اہم رابطہ ہوا ہے، اور جیسے کہ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو اہم رابطے ہوتے ہیں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ میسج اس میں امپورٹنٹ کنوے کیا جاتا ہے جو یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ اس وقت کوئی بھی ملک کیا سوچ رکھتا ہے۔ اب وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بتایا ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا ہے، اور ایڈ ملی بینڈ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ برطانیہ جنگ کا حصہ نہیں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا برطانیہ نے پہلے خود بھی یہ بات کیٹیگوریکلی کہہ دی تھی کہ ہم جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ خود برطانوی وزیر خارجہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان کا تنازع کے
سیاسی حل پر بیسکلی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. سیاسی حل کا سے مراد یہ ترجیح ہوتی ہے کہ اسے نیگوسیشنز کے ذریعے حل کیا جائے, اسے پولیٹیکل جو وہاں پر پارٹیز موجود ہیں, جو لیڈرشپ موجود ہے, وہ بات کریں, وہ میز سجائیں مذاکرات سمپلی ڈپلومیسی کے ساتھ اس کا حل ہونا ڈپلومیسی چاہیے. کے ذریعے اس کا حل ہونا چاہیے. اور بڑا ہی ایک امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ سامنے آیا. اور اس کے علاوہ عباس سراغچی کا کہنا تھا کہ جوہری قوت کے ساتھ تعاون قابل قبول نہیں ہوگا, اور خطے کی کشیدگی کی وجہ امریکہ اسرائیل جارحیت ہے, اور ایران اور عمان آبنائے ہرمز کے انتظامی طریقہ کار پر کام کریں گے. اچھا, یہاں پہ ہم شیری ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ایران کا بہت ہی اسٹرانگ سٹانس ہے کہ آبنائے ہرمز پر صرف اور صرف ایران اور عمان ہی طریقہ کار, جو انتظامی ڈھانچہ ہے, جس طریقے سے وہ آپریٹ کرے گا, وہ صرف اور صرف ایران اور عمان ہی اس طریقہ کار کو طے کریں گے. باقی دیگر ممالک کا اس میں کوئی بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی کوئی کردار ہونا چاہیے. تو یہ ایران کا بہت ہی اسٹرانگ سٹانس ہے. دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں صورتحال جو ہے وہ بدستور کشیدہ ہے. ایران کا کویت میں امریکی ایئر بیس پر ڈرون حملہ سامنے آیا ہے, جبکہ ایرانی فوج کے مطابق کویت میں امریکی طیاروں کے ہینگرز, سیٹلائٹ مواصلاتی نظام اور فوجی ساز و سامان کے گوداموں کو نشانہ بنایا گیا ہے. کارروائی حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے, اور ایرانی پاسداران انقلاب نے اردن میں امریکہ کی ارزک ایئر بیس پر حملے میں ہونے والے نقصان کی سیٹلائٹ تصاویر بھی جاری کر دی ہیں, جبکہ حملے میں امریکہ کے 3 F-35 طیاروں کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا. تو یہ سچویشن کافی کرٹیکل ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, اور مذاکرات ایک جانب یہ کہنا کہ ان سے ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن دوسری جانب اس طرح کے جو کارروائیاں ہیں وہ سامنے آنا, جوابی کارروائیاں سامنے آنا, تو سچویشن کو بہت ہی کرٹیکل اور انسرٹن بنا دیتا ہے. بالکل انسرٹن ہے. اب دیکھیں, ایران کی بھی موثر ناکہ بندی جاری ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لگ بھگ کچھ جہاز ہیں جن کا رخ ابھی تک موڑا گیا ہے, اور کچھ جہاز ہیں جنہیں ناکارہ بھی بنایا گیا ہے. ذرا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کل 30 جہاز ہیں جناب جن کا رخ موڑا گیا ہے اور 2 کو ناکارہ بنایا گیا ہے, اور انسانی امداد لے جانے والے 30 جہازوں کو اجازت دی گئی ہے. سینٹ کام کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے. تو ایک بڑا یہ ایک اہم ترین پوائنٹر اس میں یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو انسانی امداد لے جانے والے 30 جہاز ہیں انہیں البتہ اجازت دی گئی ہے سینٹ کام کی جانب سے, جبکہ ایک اسی ناکہ بندی میں ہم دیکھ رہے ہیں جو ایران کی جانب سے کی گئی ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اب تک کل 30 جہاز ہیں جن کا رخ موڑا گیا ہے, جبکہ 2 کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ٹویٹ بھی یو ایس سینٹ کام ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اپنے آفیشیل ایکس پر کیا گیا ہے, یہ اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ کل اٹس ایز آف 31 جولائی, یعنی کہ کل کی ریسنٹ کی اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ کے پاس 30 کل جہاز ہیں جن کا رخ تو موڑا گیا ہے, جبکہ 2 کو ناکارہ بنایا گیا ہے, کیونکہ جو ناکہ بندی ہے ایران کی جانب سے وہ جاری ہے. جبکہ اسی تناظر میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ 30 جہازوں کو اجازت دی گئی ہے جو بیسکلی انسانی امداد لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر کیسے قابو پایا جائے, اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار فیض رحمان صاحب. بہت شکریہ سما کو اپنا وقت دینے کا. کہیے گا کہ پاکستان, قطر, مصر اور سعودی عرب بھی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں کہ معاملہ کسی طرح سے حل ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے, امریکہ ایران معاہدہ کریں اور حملے رک جائیں, لیکن لگتا ہے کہ اسرائیل کی جو شیطانیت ہے نا وہ اپنا کام دکھا رہی ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی آپ نے دیکھا تھا کہ نیتن یاہو کی جو صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد معاملات مزید بگڑتے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی بہت بہت شکریہ. دیکھیں, اس میں اصل میں بہت ظاہر پیچیدہ, جیسے کہ خود ابھی آپ نے دونوں نے اپنی جو انٹروز میں جو بات چیت کی ہے اس میں بہت پیچیدہ معاملہ ہے, اور اس سے پہلے بھی میں آپ ہی کے چینل پہ اور دوسرے چینل پہ بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک بہت بڑا اسپوائلر ہے اس پورے معاملے میں, اور اسرائیل کی خصوصاً نیتن یاہو کی پوری کوشش یہی ہے کہ یہ جنگ مسلسل جاری رہے. یہ تو بالکل ایک بلا شک و شبہ ایک حقیقت ہے. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہ بھی ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ خود امریکہ میں اور ایران میں, دونوں ممالک میں, دونوں فریقین میں ایسی لابیز ہیں, ایسے گروپس ہیں جو نہیں چاہتے کہ معاملہ کسی مفاہمت کے ذریعے حل ہو.
جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایران میں ایک ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کو نظر آتی ہے وہاں پر واضح تقسیم لیڈرشپ کی، اور اس سے پہلے جب 10 روز کا جو سیز فائر کا باقاعدہ اعلان ہو گیا تھا، تو اسی سیز فائر کے دوران جب آیت اللہ خامنہئی علی خامنہئی شہید صاحب کی جب تدفین کی آخری رسومات جاری تھیں، جی جی تو ابھی ان کی تدفین مکمل نہیں ہوئی تھی، لیکن اسی دوران ایران نے 3 قطر اور سعودی عرب کے جہازوں پر حملہ کیا۔ آپ نے پھر دیکھا کہ اس کے بعد دوبارہ ایک جنگ شروع ہوئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر امریکہ نے کچھ اپنی کارروائی روکی، لیکن ایران نے پھر کن وجوہات کی بنا پر، ظاہر ہے اس کی بہتر وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن جارڈن پر حملے کیے جو کہ امریکی جو تنصیبات تھیں جو اڈے تھے۔